ان کا ایک سوال میرے پاس آیا کہ بابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی آرٹسٹ جو ہے اس کی معراج جو ہوتی ہے وہ کیا آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے؟ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ تواتر سے اور بر وقت آپ کے پاس پہنچے۔ ویورز، میں راشد محمود، آج یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ایک بچے گیریزن یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ میرے بڑے لاڈلوں میں ہیں یہ بچے سارے کے سارے اس ملک کے۔ ان کا ایک سوال میرے پاس آیا کہ بابا جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی آرٹسٹ جو ہے اس کی معراج جو ہوتی ہے وہ کیا آپ کے خیال میں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، ہر ہیومن بینگ، ہر انسان جو اس زمین پہ بھیجا گیا ہے وہ ہمیشہ اس کی نیچر میں اس کے اندر ایک کرزما ہوتا ہے کہ مجھے بڑا ہی اپنے ٹارگٹ جو بھی ان کے دل دماغ میں ہوتا ہے کہ اس کو بڑے ہی اعلیٰ طریقے سے اچیو کرنا ہے اور فن کی ان بلندیوں تک پہنچنا ہے کہ جہاں دنیا میں ان کی پوری شناخت ہو جائے اور اس کی اس پارٹیسپیشن کو، اس کنٹریبیوشن کو مان لیا جائے۔ یہ تو بیٹا ہو گئی ایک جنرل امپیکٹ جو ہر بندے کا ہوتا ہے۔ شناخت تو ہر انسان کی خواہش ہے، نیچر میں شامل ہوتی ہے کہ مجھے پہچانا جائے۔ آپ زندگی کے کسی بھی روٹ پہ اگر ہوتے ہیں تو ٹارگٹ اور سمت جو ہوتا ہے آپ کی اس ٹریولنگ کا، جو زندگی کا سفر ہے، اس میں یہی ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ اب آپ نے پرٹیکولرلی پوچھا ہے آرٹسٹ کی معراج کیا ہوتی ہے، تو بیٹا میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک اپنی ہی مثال دیتا ہوں۔ مثلا میں راشد محمود، جس کو آپ کتنی دہائیوں سے مختلف شکلوں میں آپ دیکھ بھی رہے ہو، سن بھی رہے ہو، لائیو بھی میں آپ کے ایونٹس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف این جی اوز میں، مختلف فورمز پہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ دیکھیں، جب انسان تھوڑا سا اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اس کو یہ اپنی سراؤنڈنگ کے جو سراؤنڈنگ میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، انوائرمنٹس جو ہیں اچھی ہیں تو اس کا سبب کیا ہے، اگر موافقت نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے۔ مختلف سوال، مختلف کویسچنز ہوتے ہیں جو انسان کے اندر ابھرتے ہیں۔ میں جب چھوٹا سا تھا اس شعبے میں آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے میرے بھی دل دماغ میں، میری بھی ایک اس ہارڈ ڈسک میں ایک سوال پیدا ہوا کہ راشد صاحب، آپ زندگی کے سفر پہ جس پہ نکلنے کا آپ ارادہ کر رہے ہو، کیا آپ اس کو طے کر پاؤ گے؟ بہت سارے سوال آئے، بہت سارے کوسچنز میرے اپنے اندر کریٹ ہوئے، اور اپنے آپ سے میں نے پوچھتا رہا کہ یہ ایسے ہے، ایسے ہے، ایسے، اس کو کیسے کرو گے، سچویشن یوں ہوئی پھر کیا کرو گے، سچویشن زندگی کی وہ ہوئی تو پھر کیا کرو گے۔ اور پھر میں نے ایک کمٹمنٹ کی کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ ایک سفر شروع ہوا، اس میں موافقت بھی ملتی رہی، ہرڈلز بھی رہی، لیکن میرا سفر جو ہے وہ چلتا رہا۔ ریڈیو چلا، پھر تھوڑی سی گرومنگ ہوئی، سٹیج شروع ہو گیا،
اسٹیج کے بعد جو اگلا مرحلہ آیا وہ ٹیلی ویژن کا شروع ہو گیا. اس میں بھی ایک تواتر، ایک موافقت جو ہے اس سفر میں، بلیسنگ، دعاؤں کے طفیل، اللہ کی رحمت کے طفیل، اور میرے فیکٹس بلیور ہونے کے وجہ سے بھی، حقیقت پسند ہونے کی وجہ سے میں ہر چیز جو ہے اس سے ڈپریشن میں نہیں جایا کرتا تھا. کہیں کوتاہیاں زندگی میں مجھ سے بھی تو ہوئی ہوں گی جس کے آفٹر افیکٹ بھی مجھے بھگتنے پڑے، اور مجھے اس کو دانستہ نہ صحیح نادانستگی میں مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ میرے اس عمل سے آفٹر افیکٹ کیا ہوں گے. پھر ٹیلی ویژن کے بعد فلم کا شعبہ آیا. اب ان سب شعبوں میں، اس سب اتنے سارے لمبے سفر میں میرے رب نے مجھے اس قدر موافقت اور آسانیاں عطا کی کہ میں یہ سارے جو روٹس ہیں اس پہ ایک تواتر سے چلتا آج اس لمحہ موجود میں یہ آپ کے سامنے آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں. میں نے زندگی کے سفر میں سب سے پہلے تو بینگ اے ہیومن بینگ، اور پھر بینگ اے مسلم، اور پھر بینگ اے پاکستانی، کچھ فیصلے نہیں، کچھ فیکٹس تھے جن کو اون کیا. بینگ اے مسلم میرے بلیفز ہیں کہ رب کے ہاں سب سے پسندیدہ اور مقبول عمل جو ہے وہ اس کی ہیومینٹی، اس کے لوگوں سے محبت ہے، ان کی کیئرنگ ہے، ان کا خیال ہے. پھر اس کے بعد رب نے جو اس کے احکامات ہیں، جو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، اور جو ایک میرے دین نے ساری باتیں کہی، اس میں سب سے اول اور افضل جو سم اپ ہے وہ یہی ہے کہ نیک عمل. آپ کا کوئی فعل ایسا نہیں ہو جو اس رب کے ہاں پسندیدہ اور مقبول نہ اور پکڑ میں آئے آپ. پھر اس زمین پہ جو آپ کی سراؤنڈنگ میں مختلف لوگ اور وہ ہیں، آپ کے اس عمل سے، آپ کی اس کنٹریبیوشن سے، آپ کے اس سفر سے ان کے ہاں تو کوئی ایسی قباحت یا کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ تو نہیں آپ کی وجہ سے کریٹ ہو رہے جو لوگوں کے لیے ایک مثال کے طور پہ نہیں، ایک کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے. تو سو بیٹا میں اس زندگی کے سفر میں میرا معراج جو ہے وہ میں تو کبھی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بڑے تیر مار دیے. میں تو زندگی کی اس جہد مسلسل میں آج بھی سیکھنے کے عمل میں ہوں. لیکن میرے رب نے مجھے اس ملک میں میرے اس تمام سفر کے دوران بڑی نوازشیں رہی مجھ پہ. مجھے گریجویٹ ایوارڈز ملے، معتبر ایوارڈ تھے میرے ملک کے، مجھے نگار ایوارڈ ملے. مجھے اس ملک کی اور مختلف تنظیمیں، پاکستان بھر کی ہر پروونسز سے جو بھی کلچرل تنظیمیں تھیں ان کی طرف سے مجھے ایوارڈز ملے میرے کام کی اپریسیشن میں. اسی سفر میں میری پاکستان ٹیلی ویژن پہ جہاں اور سارے اعزازات سے رب نے مجھے نوازا، وہیں میری پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی 2009 اور 10 یا غالباً 11 لگاتار میری 2 بار نامینیشنز ہوئی پی ٹی وی ایوارڈ کے لیے، لیکن وہ مجھے نہیں ملا. خیر ہے، کوئی بات نہیں. پیمانے جو ہوتے ہیں وہ ہر جگہ کے ہر اس کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. انہی پیمانوں میں مجھے 50 برس کے بعد آفٹر 50 ایئرز پریکٹیکل پارٹیسپیشن پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا اس ملک میں. عوام کی پذیرائی تو ظاہر ہے 50 برس سے وہ مجھے دیکھ رہے تھے، کر رہے تھے، اون کر رہے تھے، اور میں لگاتار آپ کو دکھ رہا تھا، سن رہے تھے آپ مجھے. تو اٹ مینس کہ ایکسیپٹنس آپ کی طرف سے مجھے مل رہی تو میں وہاں موجود تھا. لیکن الٹیمیٹلی میرے پاکستان کے صاحب اختیار نے بھی مجھے اون کیا کہ ہاں، اور میری اس سے پارٹیسپیشن پہ مجھے پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل گیا.
اب یہ ساری تمہید یا یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ تھا بیٹا کہ آپ کا وہ سوال کہ معراج کیا ہے. دیکھیں کسی بھی فرد کی کسی بھی شخص کی وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں نکلتا ہے تو موسٹلی اس کو جو اس کے دماغ میں ایک سمپ اس معراج کا لفظ جو آپ نے سوال کیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے شعبے میں اس قدر ڈگنیٹی وقار سے اس شناخت کو اس طرح کروں کہ مجھے دوسروں میں ممتاز تصور کر لیا جائے. اور ہوتا ہے بہت بہت بڑے نام ہے جو لیجنڈز ہیں جو چلے گئے دنیا سے جو حیات ہے ان سب کے فن کی معراج وہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ کنٹریبیوشن جو دوسروں سے بالکل ایکسکلوسیو اور اس طرح کی جسے مان لیا گیا. میں نے بیٹا ساری زندگی کیا بڑی ڈگنیٹی بڑے وقار سے, مزدور آدمی ہوں, فیکٹس بلیور ہوں, ایمان بڑے پکے اور بینگ اے مسلم اور بینگ اے پاکستانی اپنی زمین سے جڑا ہوا شخص ہوں. اس جڑاؤ سے مجھے بے شمار زندگی کے بازار جو میرے دوست آپ کہتے تھے کہ ابے تجھے یہ مل سکتا تھا تو میں لیا ہی نہیں کیا. میں شارٹ کٹس کا عادی نہیں ہوں, میں خام خواہ کی کسی سفارش کا قائل نہیں ہوں. آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, آپ کا دل دماغ سلامت ہے, آپ کے حواس سلامت ہے تو پھر آپ کو زندگی کا سینیریو اسی طرح بینگ اے ہیومن بینگ اور بینگ اے مسلم لے کے چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بیٹا میرے فن کی معراج جو ہے, اب پتہ نہیں دوسروں کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی, میری یہ ہے کہ میں نے ساری زندگی جو کام کیا اس کو صرف ایز اے آرٹسٹ نہیں یا صرف ایک ہیومن بینگ کے نہیں, ایک مسلمان کے طور پہ کیا. آپ نے دیکھا میری زندگی میں سینکڑوں نیگیٹو رول ہے جو میں نے کیے ہیں. آپ یقین کرو گے کہ میں وہ نیگیٹو رول کرتے ہوئے بھی ایک رب کی رضا اس میں شامل کرتا تھا کہ میرے پاک پروردگار یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو اس قدر وائڈ اینگل مجھے عطا کر دے کہ اس کو دیکھ کے اگر دنیا میں کوئی ایک فرد بھی تائب ہو جائے گا کہ برائیوں کا انجام یہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے اگلے جہان میں میری بخشش کے لیے وہ میرا ایک فعل ہی شاید کافی ہوگا. تو بیٹا فن کی معراج یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے سفر میں ایز اے آرٹسٹ, میں چلے بات کرتا ہوں پرٹیکولر, کہ آپ کی ساری کنٹریبیوشن جو ہے وہ بڑی ڈگنیٹی وقار بھرم اخلاق اقدار اور کردار سے ہونی چاہیے. آپ اس سمت تک جاتے ہوئے بہت اچھے آرٹسٹ ہیں بھی آپ, اور آپ اچھے انسان نہیں ہیں. نو, آپ کے فن کی معراج یہ ہے کہ آپ کی دنیا اور اگلا جہان رب کے ہاں بھی آپ اپنے اس پیشے کے دوران بھی اس قدر عزت اور وقار سے اور اس قدر احتیاطوں سے اعتدال سے پریکاشن سے گزر جاؤ کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ رب کے ہاں بھی پسندیدہ اور مقبول ہو جاؤ. میں سمجھتا ہوں کسی بھی آرٹسٹ کی معراج جو ہے اس کے کام کے ساتھ ساتھ یہ ڈگنیٹی اور وقار ہے. اور میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھرم جو ہے وہ رب نے بہت اعلیٰ رکھے, اور انشاءاللہ تعالی اگلا جہان جو ہے وہاں بھی وہ آسانیاں عطا کرے گا مجھے. تو بیٹا میں نے تو اپنی فن کی معراج جو ہے یہ سمجھیے, کوئی یہ معراج نہیں سمجھیے کہ میں کو بہت بہت بڑے محل بنا لوں گا, یہ کر لوں گا. دنیا کسی کو دینے کے قابل اگر زندگی میں نہیں رہا تو مجھے مانگنا بھی نہیں پڑا کسی سے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس میں رب کی رضائیں شامل ہے, اس کے ہاں یہ پسندیدہ اور مقبول ہیں. میں نے کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تو میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں. میرا خیال ہے بیٹا میں نے بڑی سلیس سی زبان میں کوئی اس کو فلسفیانہ یا کوئی سقراط بکرات یا برٹرینڈ رسل یا وہ نہیں, اس حوالے سے ٹھیک ہے وہ سارے بڑے لوگ ہیں ان کی باتیں بھی بڑی, میں نے اس کو اپنی ایک سلیس اس میں آپ کو کمیونیکیٹ کیا
میرے دوسرے ویوز جو آپ بھی سن رہے ہیں، یہ میں نے یہ باتیں کی، میں ایسا ہی ہوں، اور میرے فن کی معراج جو ہے وہ ڈگنیٹی اور وقار ہے، جو مجھے دنیا کے ساتھ ساتھ میں یقین رکھتا ہوں کہ میں جب رب کے پاس جاؤں گا مجھے وہاں بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگلے سیگمنٹ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔